اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام بی فار یو فیملی کے سننے والے ہمارے ممبرز، ڈسٹریبیوٹرز، انویسٹر، کوئی بھی نام دیا جائے وہ تمام کے تمام ڈسٹریبیوٹر کہلاتے ہیں جو اس فیملی کا حصہ تھے۔ 6 لاکھ خاندان تھے، سب سے مخاطب ہوں اور آپ سب کی خدمت میں چند نئی گزارشات بھی کروں گا، اور جو نئے سسٹم کے حوالے سے ڈسکشن ہے اس میں بھی تھوڑی سی جو ہمارے اولڈ ممبر ہیں ان کے لیے کیا بینیفٹس رکھے گئے ہیں وہ تمام چیزیں اسٹیپ وائز آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ کوشش کیجیے گا کہ ذرا ایک دفعہ بغور سن لیجیے گا تو آپ کے انشاءاللہ ہر سوال کا جواب، ہر ممبر کے ہر سوال کا جواب انشاءاللہ اس میسج میں آپ کو مل جائے گا۔ تھوڑی سی تحمل کے ساتھ پورے میسج کو کمپلیٹ سنیں گے تو آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو انتظار کے لیے معذرت کہ آپ لوگوں نے انتظار کیا، میسج تھوڑا لیٹ کر رہا ہوں، لیکن کچھ چیزیں فائنلائز نہیں تھی، جب تک فائنل نہ ہو جائیں تو میری عادت نہیں ہے کہ میں اس سے پہلے اس پہ بات کروں۔ سٹارٹ لیتے ہیں جی۔ سب سے پہلے میں سفرمان نیازی صاحب کا لفظ نہیں ہے، وہ الفاظ میرے پاس نہیں جن لفظوں کے ساتھ میں اس بھائی کا شکریہ ادا کروں کہ جس کے ساتھ جب بھی بیٹھے اور جب بھی بات ہوئی تو اس نے میں کیوں مطمئن تھا یا میرے ساتھ میری جو ٹیم پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی لیڈرز تھے ان کو لوگوں نے کیا کیا کہا، اس چیز سے بالاتر ہو کے جب ہم آپس میں بیٹھتے تھے، جب سفرمان کے ساتھ بیٹھتے تھے تو سفرمان نیازی صاحب کی ایک ہی بات تھی کہ جو ہمارا اور ان کا ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا۔ جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں میں الفن یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری سٹارٹ یہاں سے ہوتا تھا، جتنے بھی لیڈرز تھے اور سفرمان نیازی صاحب اس بات پہ متفق تھے کہ ہم جو بھی بات کریں گے وہ صرف اور صرف اس نظریے کے ساتھ کریں گے کہ ہمارا اینڈ یوزر جو ہے، جو نقصان میں ہے، جو پریشان ہے، اس کو کیسے کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو جب بات اینڈ یوزر کی ہوگی تو سب سے پہلے اینڈ یوزر کو ہی کمپنسیٹ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے مختلف موقعوں پہ مختلف لوگوں نے اپنی پارٹیسپیشن کی اور ہمیشہ انہوں نے حق کی آواز بنے، مختلف لوگوں کے بنے۔ میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے جو رول پلے کیا بڑا اچھا تھا، میں اس کو پازیٹیولی لیتا ہوں۔ انہوں نے بڑا اچھا رول پلے کیا اور ان کا بھی مقصد موقف یہی تھا کہ جو ہمارا اینڈ یوزر ہے اس اینڈ یوزر کو کیسے بچایا جائے۔ تو اس میں شاہ فیصل بھائی ہمارے ساتھ ایک پیج پہ جب ہم لوگ آئے ملے بیٹھے تو ہم لوگ ایک پیج پہ آگے تھے کہ بھائی آپ کا بھی مقصد یہ ہے اور ہمارا بھی مقصد یہ ہے، تو پھر اس کے لیے تھوڑا انتظار کریں، انشاءاللہ مل کے اس کو پرفارم کریں گے۔ اور یہ کمٹمنٹ کی تھی ان دوستوں کے ساتھ، راجہ صاحب نے میرے بھی، آپ پہ بھی اور میں نے بھی، کہ اگر سفرمان نیازی صاحب کسی بھی فیز میں جا کے ہمارے ڈسٹریبیوٹر کا، ہمارے اینڈ یوزر کا خیال نہیں رکھتے یا ہماری کمٹمنٹ کو آن نہیں کریں گے تو ہم آپ سے 2 قدم آگے ان کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ بھلا کرے، میں اس بندے کی نیچر کا واقف تھا، مجھے یقین تھا کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا اور ایسا ہی ہوا کہ اس بندے نے ہمیں ایسا موقع نہیں دیا۔ تو اس میں جن لوگوں نے پازیٹیو رول پلے کیا، شاہ فیصل بھائی کا نام میں لینا یہاں پہ چاہوں گا، قمر زیدی صاحب ہیں، جاوید خان صاحب ہیں، خالد فاروق بھائی ہیں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مختلف گروپس کے اندر لوگوں کو ان کے مسائل کو بارہ بیان کرنے کی کوشش کی اور مقصد یہی تھا کہ اینڈ یوزر کو کیسے کمپنسیٹ کیا جائے۔ تو یہ تمام لوگ بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں، کیونکہ جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کو ہر بندہ برا بھلا تو کہتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جن لیڈروں نے قربانی کا ٹائم آیا، جو قربانیاں انہوں نے دی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، اور میرے سامنے پاکستان کی نہیں نیٹ ورکنگ کی تاریخ بن چکی ہے کہ جو کہنے جا رہا ہوں، جو بتانے جا رہا ہوں، اس سے پہلے نہ کبھی ایسا دیکھا نہ سنا کہ کبھی ایسے کسی ڈیزاسٹر کے بعد کسی کمپنی نے اس کو ری شیڈول کیا اور اس طریقے سے کہیں پہ مرج کر کے سارا سسٹم کیا ہو۔ ان سارے لوگوں کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ سب سے زیادہ جو شکریہ ادا کروں گا اس مشکل کی گھڑی میں جس بندے نے پورے پاکستان میں بی فار یو کے لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ اگر کوئی اچھا برتاؤ کیا اور ان کا سہارا بنا تو وہ ون اینڈ اونلی میرے اور آپ کے بھائی محترم استاد جناب راجہ ریاض صاحب، جن کا میں بے حد مشکور ہوں اور جنہوں نے اس مشکل ٹائم میں ایک بھائی ہونے کا ثبوت دیا۔ اس نے سفرمان نیازی کو بھائی کہا، ہمیں بھائی کہا، تو پھر ہمارے ساتھ وہ اسی انداز میں کھڑا بھی ہوا اور اس نے پرفارم بھی کیا۔ اور بالآخر جو آپ لوگوں کے سامنے بات چیت چل رہی تھی کہ وہ آلریڈی پچھلے دنوں گئے تھے، ترکی بھی گئے ہوئے تھے، دبئی بھی گئے ہوئے تھے، تو جو ان کے معاہدے ہوئے ان پہ وہ خود بات کریں گے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ وہ خود بات کریں گے۔ لیکن میں جس ٹاپک پہ بات کروں گا وہ ہمارے اولڈ ممبر ہیں، ان کو کیسے کمپنسیٹ کیا جائے گا، تو میں اس پہ آتا ہوں جی۔ سب سے پہلے ہمارا جو یہاں پہ کیٹیگری بنائی گئی ہیں، کیٹیگری 1 میں فارمولہ آپ کو بناؤں گا۔ فارمولہ بنا ہے یہاں پہ ایک انڈیویجول کے لیے الگ سے کہانی نہیں بن سکتی تھی، سٹوری نہیں کریٹ ہو سکتی تھی کہ ہر انڈیویجول کو
اس کا الگ اکاؤنٹ ہے اور اس کے لیے الگ سے سینیریو بنایا جائے. کسی کمپنی کے ساتھ کسی ادارے نے ہمیں مرج کیا ہو، اس کے ساتھ ہم جا رہے ہیں، وہ اس کو ساری چیزوں کو، ساری لائبلٹیز کو اگر آن کر رہے ہیں تو وہاں پہ ایک فارمولے کے تحت ہی ساری باتیں ہو سکتی تھی. اور اس فارمولے میں قبل از وقت کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ 99% لوگ انشاءاللہ ان کے حق کی بات ہوئی ہے. کہیں بھی اگر کوئی کمی کوتاہی رہی ہوگی تو وہ یقیناً لیڈرز کے اوپر ہوگی، کسی اینڈ یوزر کو کسی کو نقصان انشاءاللہ اس میں نہیں ہوگا. تو فارمولہ نمبر 1 ہمارا جو بنا وہ یہ بنا کہ جتنے بھی یوزر تھے جنہوں نے 1x، اب جب میں 1x کی بات کروں گا تو 1x کے فارمولے کو سمجھیں، جنہوں نے 1 لاکھ روپیہ لگایا، سمجھانے کے لیے 1 لاکھ روپیہ لگایا، اور وہ 1 لاکھ روپیہ میں سے اگر اس بندے نے ایک وڈرا لیا، مینز اگر ایک وڈرا لیا تو اس نے 7,000 روپیہ لیا، یا اس نے 99,000 روپیہ لے لیا، یہ کیٹیگری 1 بنے گی، 1x کے فارمولے کے اندر آئیں گے. 1 لاکھ روپیہ لگایا، سپوز شہزاد راز صاحب نے 1 لاکھ روپیہ لگایا اور شہزاد صاحب نے 1 روپیہ بھی اس میں سے نہیں لیا، یا انہوں نے دوسری طرف شیخ صاحب تھے، شیخ صاحب نے 99,000 روپے لے لیا، تو یہ دونوں کیٹیگری 1 میں آئیں گے، فارمولہ نمبر 1 میں آئیں گے. بات کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا. لاکھ روپیہ تھا، شہزاد صاحب نے بھی لاکھ روپیہ لگایا، شامی صاحب نے بھی لاکھ روپیہ لگایا. شہزاد صاحب نے 1 لاکھ میں سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا، یا 1,000 روپیہ لے لیا، یا واٹ ایور کچھ ایک سنگل وڈرا لے لیا، اور دوسری طرف شیخ صاحب نے 99,000 لے لیا. تو یہ دونوں 1x کے فارمولے کے اندر آئیں گے. اور ایسے جتنے بھی ہمارے یوزر ہوں گے، جتنے بھی یوزر ہیں، وہ سارے کے سارے ایز اٹ از ان کی ڈپازٹ اماؤنٹ جتنی بھی 1 لاکھ بنتی ہے، یا وہ جتنی بھی اماؤنٹ ہوگی، وہ ساری کی ساری شفٹ ہو جائے گی دوسری کمپنی کے اندر جو نیا فارمولہ ہے. اور وہاں پہ ان کو کیا ملے گا اس پہ میں بعد میں بات کروں گا، لیکن یہ سارا کا سارا وہاں پہ شفٹ ہو جائے گا. یہ اسٹیپ 1 تھا. اسٹیپ 1 میں آپ وہاں پہ چلے جائیں گے. اس کو ہم فارمولہ نمبر 1 کہہ سکتے ہیں، اور اس کو آپ 1x بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں جی اسٹیپ 2 پہ. فارمولہ نمبر 2 جو لگا جن لوگوں پہ، اور اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 2x کے فارمولے میں جو آتا ہے، وہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا سپوز انہوں نے 1 لاکھ روپیہ لگایا تھا، انہوں نے 1 لاکھ پورا لے لیا، پورا 1 لاکھ روپیہ انہوں نے لے لیا، اور 1 لاکھ سے اوپر وہ 1,01,000 انہوں نے لیا، یا 1,99,000 لیا. یہ فارمولہ نمبر 2 کے اندر آ جائیں گے. یہ وہ کسٹمر ہوں گے، مثال کے طور پہ انہوں نے مطلب 1 لاکھ سے اوپر 1,000 2,000 5,000 واٹ ایور کچھ بھی لیا، اور 99,000 تک، یہ سیم کنسیڈر ہوں گے فارمولہ نمبر 2 کے اندر، X2 کے اندر. اور ان کا کیا ہوگا کہ ان کا 50% ڈپازٹ اماؤنٹ شفٹ ہو جائے گا دوسری کمپنی کے اندر، دوسرے سسٹم کے اندر. 50% وہاں پہ ان کا جو بھی ڈپازٹ ہے، لاکھ ہے تو 50,000، اور اگر 1 ملین ہے تو 5 لاکھ وہاں پہ شفٹ ہو جائے گا. جتنی بھی ان کی اماؤنٹ ہوگی، ڈپازٹ اماؤنٹ وہاں پہ موجود ہے، وہ ساری کی ساری وہاں پہ شفٹ ہو جائے گی. اور شفٹ ہونے کے بعد ان کے اوپر جو نیا فارمولہ، جو نئی کمپنی کا فارمولہ لگا ہے، وہ یہ لگا ہے کہ ان کو 4x تک کمپنی، جو دوسری کمپنی ہے، وہ 4x تک پے کرے گی. 4x کا مطلب اگر جس بندے نے 1 لاکھ اس نے لگایا تو اس کو 4 لاکھ روپے ملے گا، اور یہ منتھلی بیس پہ اس کو کنورٹ کر دیا جائے گا 36 منتھ پہ، اور اس کے اوپر اس کو ملتا رہے گا. تو مینز اگر 1 لاکھ کے ساتھ اگر کیلکولیشن کریں گے تو 11,000 روپیہ پر منتھ آپ کو ملے گا. تو یہ ہو گیا آپ کا ڈپازٹ اماؤنٹ وہاں پہ جائے گا، اور 4x کے ساتھ آپ کو وہاں پہ ملنا شروع ہو جائے گا. اور جو 50% جس کا بچ گیا تو وہ 50% وہاں پہ ڈپازٹ ہو جائے گا، اور اس کے 50% کے اوپر وہی 4x کا فارمولہ اس کا بھی وہاں پہ اس کو ملنا شروع ہو جائے گا. تو یہ اسٹیپ 1 اور اسٹیپ 2، فارمولہ نمبر 1 اور فارمولہ نمبر 2 میں جو لوگ فعال کرتے ہیں. اور یہ میرے خیال میں ہمارے پاس اس وقت اگر میری جو کیلکولیشن میرے سامنے آئی ہے، ہمارا 80%، 70 to 80% کسٹمر وہ ہے جو اس کیٹیگری میں آتا ہے. مینز کہ ہماری میجارٹی جن لوگوں نے جو ان دونوں جگہوں پہ فعال کرتی ہے. ہم جب بھی بات کرتے تھے اینڈ یوزر کی بات کرتے تھے، اور آپ سے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ اینڈ یوزر کبھی بھی اس کو نقصان نہیں ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں، میں سفرمان نیازی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بار پھر کہ انہوں نے اینڈ یوزر کا بھرپور خیال کیا، اور ہمارا اینڈ یوزر 100% یہاں پہ کمپنسیٹ ہو گیا. اب اسٹیپ 3 پہ آتے ہیں کہ اسٹیپ 3 پہ جو 2x سے زیادہ وڈرا لے چکے ہیں، 2x مینز ایک بندے نے 1 لاکھ روپیہ لگایا اور اس نے 2 لاکھ لے لیا، تو اس کا ڈپازٹ اماؤنٹ 0 ہو جائے گا، اس کا ڈپازٹ اماؤنٹ کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن دوسری طرف یہ نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی، اس کو جو بینیفٹ ملیں گے وہ الگ سے ہیں، اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں. پہلے تو یہ کلیئر ہو گیا، یہ ہمارا اینڈ یوزر تھا، 70-80% جو لوگ تھے یہاں پہ کمپنسیٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد اسٹیپ 2 پہ
جتنے بھی لیڈرز ہیں، لیڈرز کے لیے میرے خیال میں جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ ان کے لیے اس سے بڑی خوشخبری ان کے لیے بھی نہیں ہو سکتی. انہوں نے اگر قربانیاں کہیں پہ دی ہیں تو بینیفٹس بھی یہاں سے وہ لے سکتے ہیں کہ ان کا 100% نیٹ ورک ایز اٹ از، یہ ٹری جو یہاں پہ تھا دوسرے سسٹم کے اندر ایز اٹ از ٹری ٹرانسفر ہو جائے گا. تو ان کو یہ بینیفٹ ہے کہ ان کا یہ ٹری کہیں پہ ڈائیورٹ نہیں ہوگا بلکہ وہی ایز اٹ از وہاں پہ کنورٹ کر دیا جائے گا اور وہ اس ٹری کے ساتھ دوبارہ اگر کام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. کوئی اچھا اس ساری بات میں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ کہیں پہ کوئی شرط لاگو نہیں ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو وڈرا ملے گا. یہ کام کی اس میں کوئی شرط نہیں ہے. یہاں پہ جسٹ کمپنی کا جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کی ڈپازٹ وہاں پہ جائیں گے اور اس ڈپازٹ کے اگینسٹ وہ کمپنی ان کو پروفٹ دے گی. جو کام کرنا چاہیں گے ان کے لیے الگ سے فارمولا ہے، وہ کریں نہ کریں وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ رائے صاحب بات کریں گے. وہ یہاں پہ ہمارے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں، یہ ہمارا دوسرا 2-3 کیٹیگری ہوگی. چوتھی کیٹیگری میں ہمارے وہ یوزر جو کیش باکس کے حوالے سے پریشان تھے کہ ہم نے کیش باکس میں ہمارے ڈالر پڑے ہیں اور ہم نے کیش باکس کے ذریعے لوگوں کو وڈرا دیا. یقیناً یہ آپ کی اماؤنٹ ہے اور آپ کو ملنی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور آپ کو ملے گی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کیش باکس کی اماؤنٹ آپ کی یہ آپ کو ملے گی. اس میں لیڈرز کے اوپر پھر بات ہوئی ہے کہ تھوڑی قربانی ان کو دینی پڑی اور انہوں نے فوری طور پہ اس کو ایکسیپٹ کیا. تو وہ قربانی یہ ہے کہ یہاں پہ فارمولا یہ لگے گا کہ مثال کے طور پہ آپ کا کیش باکس کے اندر بنتا ہے، آپ کا پروفٹ بھی شفٹ ہوتا ہے، آپ کا ریفرل بونس بھی شفٹ ہوتا ہے. تو آپ کا جو ریفرل بونس ہوگا وہ خالی شفٹ نہیں ہوا، باقی آپ کا پروفٹ بھی شفٹ ہو جائے گا اور آپ نے جتنا بھی وڈرا لوگوں سے لیا، کسی بھی مد میں لیا، $100 $200 $2000 واٹ ایور جتنا بھی لیا، وہ سارا کا سارا 100% آپ کا کنورٹ ہو جائے گا آپ کے کیش باکس کے اندر. اور اس کے اوپر وہی بات ہے کہ آپ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں اور اس کا فارمولا وہی 10% آپ ہارڈ ڈپازٹ کے ساتھ یوز میں لا سکتے ہیں. اور دوسری چیز اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آپ کی اماؤنٹ کیش باکس ایک باکس میں ہوگا، اس باکس کے اندر آپ کے پاس موجود ہوگی اور آپ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں اور اس کو 100% یوز کر سکتے ہیں. تو یہ کیش باکس کے اوپر تھے. اس کے بعد ہمارے پاس چوتھی کیٹیگری میں جو لوگ آتے تھے وہ آتے تھے کار کمیٹی اور ایکٹیویشن فیس والے. اب یہاں پہ کار کمیٹی اور ایکٹیویشن فیس والوں کے حوالے سے میں کلیئر کرتا چلوں. ہمیشہ نیائی صاحب نے جب بھی بات کی تو انہوں نے ساری چیزوں کو آن کیا، کہیں بھی کسی چیز کو مس نہیں کیا. وہ ہمیشہ کہتے تھے آپ کا ڈپازٹ چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہمارے پاس آئے، پھر اس کے علاوہ کیش باکس میں آپ کے ڈالر پڑے ہیں، اس کے علاوہ آپ کی کار کمیٹی کی شکل میں آپ کے پڑے ہیں یا ایکٹیویشن کی شکل میں پڑے ہیں، یہ سارا کا سارا کمپنی آن کرے گی. اور یہاں پہ دوبارہ کمپنی نے اس کو بھی آن کیا. مثال کے طور پہ آپ نے کار کمیٹی کے لیے 3 آپشن تھی، 3 کمیٹی آپ نے بک کی تھی. ایک تھی آپ کی 4,25,000 کی کمیٹی تھی، ایک آپ کی 8,75,000 کی تھی اور ایک 17,50,000 کی تھی. اب اس کیٹیگری میں جس نے بھی گاڑی بک کی وہ اس کا یہی اماؤنٹ 100% وہاں پہ ڈپازٹ کر دی جائے گی اور اس ڈپازٹ کے اوپر اس کو 4x کا فارمولا ایز اٹ از وہاں پہ ملتا رہے گا. اس میں کوئی اس کو پرابلم نہیں ہوگی. آپ کی ایکٹیویشن فیس پلس آپ کا جو اپنا کار کمیٹی کی اماؤنٹ ہے یہ ساری کی ساری آپ کی ایز اٹ از آپ کی ڈپازٹ اماؤنٹ میں چلی جائے گی اور آپ وہاں سے اس کو 100% انجوائے کر سکتے ہیں اور 100% اس کے اوپر جو بینیفٹ 4x کا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. اور یہاں پہ ایک چیز اور کلیئر کرتا چلوں، یہ 2 کیٹیگریز کے لوگ ہیں، پلان اے اور پلان بی. یہ ساری چوائس ہر کسٹمر کے اپنے ہاتھ میں ہوگی. کہیں پہ بھی مطلب کہیں پہ یہ کمپلسری لفظ یوز نہیں ہو رہا کہ ہر بندہ کمپلسری ہے اس نے یہاں پہ اس کو چوز کرنا ہی کرنا ہے. یہ آپشن آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے. آپشن نمبر 1 جو پہلے دن سے نیائی صاحب جس پہ کھڑے ہیں وہ آپ کے ساتھ موجود ہے، آج بھی موجود ہے اور وہ کل بھی اس کو آن کر سکتے ہیں. جو آپشن اے کو چوز کریں گے، آپشن اے میں آپ بینک اوپن ہونے کا انتظار کریں اور جب بینک اوپن ہوں گے تو ایز پر کمٹمنٹ نیائی صاحب آپ کو آپ کی پرنسپل اماؤنٹ دے کے آپ کو فارغ کر دیں گے. آپ کی جو بھی پرنسپل اماؤنٹ بنتی ہے، جو بھی فارمولا اس کا ہے، اس کے تحت آپ کو وہ دے کے آپ کی 100% پیمنٹ جو بھی بنتی ہے ڈپازٹ کی شکل میں وہ آپ کو دے کے جو بھی فارمولے کے اندر آتی ہے وہ آپ کو دے کے آپ کو 100% کلیئر کر دیں گے. اس کے بعد آپشن نمبر 2 میں اگر کوئی جانا چاہے گا تو یہ اس کی اپنی چوائس ہوگی کہ آپشن بی کو چوز کرتا ہے. باقاعدہ وہ وہاں پہ اگر جائے گا تو اپنا سسٹم کے اندر خود ایکسیپٹ کرے گا. یہاں پہ کمپنی کی طرف سے، نیازی صاحب کی طرف سے آپ کے اوپر کوئی بھی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے آپشن بی کو چوز کرنا ہی کرنا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ، آپ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے تو مارکیٹ کے سروے کے مطابق ساری باتیں کرنی ہیں. ہمارے پاس جو سروے آتا ہے وہ 80% 90% سروے یہ تھا کہ ہمیں سوئچ کیا جائے، ہم کام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کہیں سے نیائی
صاحب پروفٹ دیں. ہم نے آپ کے اوپر ٹرسٹ کیا ہے تو ہمارا ٹرسٹ آپ کے اوپر ہی ہے اور ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے نیاز صاحب کے حوالے سے تو بڑا کلیئر ایک میسج سب کو پتا ہے کہ وہ جب ان کا کیس چل رہا ہے تو جب تک یہ ساری چیزیں کلیئر نہیں ہوتی ہیں, SECP نے ان کو بین کیا تو وہ تو نہیں کر سکتے تھے, لیکن لوگوں کا درد تو ہمیشہ اس شخص کے دل میں رہا ہے اور رہے گا. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ ساری چیزیں اس کو آن کی. اب یہ جتنا بھی MOU ہوا ہے اس کے متعلق ایک کمپلیٹ میسج راجہ صاحب بھی آپ کو دیں گے اور اس کے اوپر ساری بات وہ کریں گے, لیکن یہ جو تھا بیسک چیزیں تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ یہ فارمولہ ہے اور اس فارمولے کے تحت آپ ان ساری چیزوں کو آن کر سکتے ہیں اور ان ساری چیزوں کو لے سکتے ہیں. لیکن اس میں پھر اگین سے ایک بات بتاتا چلوں اگین آپ دوستوں کو کہ یہاں پہ کوئی بھی شخص اگر نہیں کرنا چاہے گا تو اس کے اوپر پابندی نہیں ہے, یہ آپشن اے میں رہے اور جب بینک اوپن ہوں گے تو اس فارمولے کے تحت اپنی پرنسپل اماؤنٹ لے سکتا ہے. اور اگر آپ وہ آپشن بی میں جائے گا تو یہاں سے وہ بینیفٹ جو اس کو ملنے ہیں وہ سارے کے سارے بینیفٹ ایز اٹ از اس کو مل جائیں گے اور ان کو وہ 100% انجوائے کر سکتا ہے. تو کوشش کی اس سارے سینیریو کے اندر, کیونکہ جب بھی لیڈرز میٹنگ ہوئی اس میں میں نے پھر اگین ریپیٹ کرتا ہوں کہ صرف لبے لباب ہر میٹنگ کا یہ تھا کہ ہمارا جو اینڈ یوزر ہے جس نے پیسے دیے اور اس نے نہیں کمایا ان کو کیسے کمپنسیٹ کیا جاتا ہے پہلے فیز میں. تو یہ ساری باتیں ان کے لیے ہیں اور ان کو 100% کمپنسیٹ کر کے, کیونکہ میری اور آپ کی جب بھی لیڈرز بات کرتے تھے, جب یہ لوگ بات کرتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ ہماری ٹیموں کو پیسے ملنے چاہیے. تو یقیناً میں سمجھتا ہوں یہ آج ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی خبر ہے اور اس پہ ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں اللہ کا وہ کم ہے کہ اللہ پاک نے دوبارہ ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے ان لوگوں کو, ان بہن بھائیوں کو جنہوں نے مشکل ٹائم میں مشکل گھڑی میں نیاز صاحب کا ساتھ دیا, تو آج نیاز صاحب بھی ان کے لیے بہتری کو سوچ رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں ان کے حق میں ہونے جا رہی ہیں. اور آخر میں ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی آخر میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ اس سینیریو کے اندر جو لوگ جو اس دنیا میں نہیں رہے, ہمارے بھائی ہماری بہنیں, کوئی بھی شخص پورے پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا شخص جو فوت ہو گیا چاہے وہ کہیں سے بھی تھا, کسی بھی شہر سے تھا, کسی بھی اس سے تھا, وہ ایسی کسی شک کے اندر نہیں آئے گا, وہ 100% مستثنا ہے. اور اس کو کمپنی 100% اس کا جو ڈپازٹ تھا چاہے اس نے 1 لگایا اس نے 5 لاکھ لے لیا, لیکن اس کے باوجود کمپنی اس کو 100% ڈپازٹ اس کا واپس کرے گی. یہ صرف وہ لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں. میں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں, اللہ پاک ان کی آخرت کی منزلیں آسان کرے. ہم اس مشکل کی گھڑی میں اور تو کچھ نہیں کر سکتے, لیکن کمپنی اینڈ پہ نیاز صاحب سے جو ریکویسٹ ہوئی اور اس پہ انہوں نے اس کو 100% آن کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس بندے کی کس بات پہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں. اس نے کہا جی یہ سارے لوگ مستثنا ہے, ان کو 100% کمپنی پے کرے گی, اس میں سے کوئی سنگل پینی بھی ان کی ڈیڈکشن نہیں ہوگی, چاہے وہ جتنے بھی لے چکے ہیں ان کا کسی فارمولے کے اندر وہ نہیں آئیں گے, وہ اس سے مستثنا ہوں گے. تو یہ وہ لوگ تھے جو جن کے لیے یہ ان کے لائقین کے لیے تھا. اس کی باقاعدہ اس کے اوپر وہ کہتے ہوتے ہیں کہ مطلب یہ نہیں کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو بھی ریکوائرمنٹ کمپنی اس کو مانگے گی وہ دینی پڑے گی, اور یقیناً وہ ہم لوگ جو بھی متعلقہ لیڈر ہوگا جو بھی ہوں گے وہ اس کو آن کریں گے اور اس پہ اس کی سپورٹ کریں گے اور وہ ساری چیزیں اسی کر کے دیں گے. تو یہ مختصر سا سارا سینیریو تھا جی جو آپ دوستوں کے سامنے رکھا. امید کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ میرے اور آپ کے لیے اور 6 لاکھ خاندانوں کے لیے کتنا امپورٹنٹ تھا. اور آخر میں اس بات کے ساتھ کہ خدا کی ذات سیف الرحمان نیازی کو لمبی عمر اور صحت دے. اور یہاں پہ یہ چیز کلیئر کرتا چلوں کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو راج صاحب بنائیں گے, لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ معاہدہ اس کو 100% نیاز صاحب اون کر رہے ہیں, اس وجہ سے یہ معاہدہ ہوا, ادروائز یہ معاہدہ نہیں ہو سکتا. تو میں یہاں پہ آپ سب جتنے بھی ہمارا یوزر ہے 6 لاکھ خاندان ہیں ان سب کی طرف سے نیاز صاحب کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ نیاز صاحب کے لیے ان کی صحت کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو لمبی عمر صحت والی زندگی عطا کرے, کہ وہ اسی طریقے سے اپنے لوگوں کے لیے اپنے یوزر کے لیے اچھا سوچتے رہیں اور ان کو اینڈ یوزر کو اور جتنے بھی یوزر ان کے ساتھ موجود ہیں ان کی بقا کے لیے وہ کام کرتے رہیں. خوش رہیں, آباد رہیں جی. میری کوئی بات اگر کسی دوست کو سمجھ نہ آئی ہو تو اس پہ انشاءاللہ کوشچن کر سکتے ہیں, اس کا جواب آپ کو ساتھ ساتھ ملتا رہے گا. باقی خوش رہیں, آباد رہیں, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.